ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اور جب، وَإِذَا اور جب، لقوا یہ ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، یعنی یہودی جب ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب یہ یہودی ایمان والوں سے ملتے ہیں، قالوا کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، قالوا آمنا کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب، خلا خلوت تنہائی اکیلے، وَإِذَا خلا اور جب یہ تنہائی میں ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، بعضهم ان میں سے بعض، الی طرف بعض کے، اور جب یہ ایک دوسرے کے پاس ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں، اتحدثونہم یہ تین لفظ ہیں، تحدثون ہم، کا ترجمہ ہم کریں گے کیوں، تحدثون بیان کرنا، اتحدثون کیوں تم بیان کرتے ہو، کیوں تم بتاتے ہو، ہم ان مسلمانوں کو، اتحدثونہم کیوں تم ان مسلمانوں کو بتاتے ہو، بیان کرتے ہو، بما جو، فتح سے ہے، فتح افتتاح کھولنا، واضح کرنا، فتح جو کھولا ہے، بیان کیا ہے، واضح کیا ہے، اللہ نے، علیکم تم پر، بما فتح اللہ علیکم جو اللہ نے تم پر کھولا ہے، واضح کیا ہے، تم ان کو کیوں جا کے وہ بتاتے ہو، لی تاکہ، یحاجو حجت سے ہے، جھگڑنے کے معنی میں بھی آتا ہے، حجت قائم کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، دلیل بنانے کے معنی میں بھی آتا ہے، لیحاجو تو یہ مسلمان حجت قائم کریں گے، تم پر، لیحاجوکم یہ مسلمان حجت قائم کریں گے، دلیل بنائیں گے اس کو، تمہارے خلاف، بھی اس کو، عند پاس، ربکم تمہارے رب، لیحاجوکم بھی عند ربکم مسلمان اس کو رب کے پاس تمہارے خلاف حجت بنائیں گے، دلیل بنائیں گے، افلا کیا نہیں، تعقلون تم سمجھتے، افلا تعقلون کیا تم اس بات کو سمجھتے نہیں ہو، یہود کی ایک عادت رہی ہے کہ وہ دوسرے دین کے اندر شامل ہو کر، گھس کر اس دین کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ یہود کا مزاج رہا ہے، چنانچہ عیسائیت کا جتنا بیڑا غرق ہوا ہے
اور بیڑا غرق اس طرح ہوا کہ عیسائیت سرے سے اپنی بنیادوں سے ہی تباہ ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واضح پیغام تھا ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ کی عبادت کرو، میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اور میں تو صرف انی عبد اللہ کا بندہ ہوں. میں اللہ کا بندہ بندگی کے معنی میں بھی آتا ہے، غلامی کے معنی میں بھی آتا ہے. تو میرا معاملہ اللہ کے ساتھ تعلق بندگی غلامی کا سا ہے، اور میں قطعاً اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں قطعاً خدا کے ساتھ خدائی میں شامل نہیں ہوں. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی واضح تعلیمات تھیں. اس کا بندہ بن کے آیا ہوں، اس کی آیت، اس نے اپنی قدرت سے پیدا کیا مجھے، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں ساری انسانیت کو اس اللہ کی عبادت اور بندگی پہ لاؤں، یا ساری بنی اسرائیل کو اللہ کی بندگی اور عبادت پہ لاؤں. تو اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، جو تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد یہود روپ بدل کر عیسائیت کے اندر گھسے، اور پھر آہستہ 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 ان کے اندر یہ عقیدہ پیدا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تو اللہ کے بیٹے تھے، وہ اللہ کے بیٹے تھے، وہ تو اللہ کے ساتھ خدائی میں شامل اور شریک تھے. یہ پھر تصور یہود نے ان کے اندر پیدا کیا، اور دین عیسائیت کی جو جڑیں تھیں، بنیادیں تھیں، وہ سب ختم کر دی. اور یہ مذہب دین جو توحید پر قائم تھا، اس کو شرک پر قائم کر دیا. یہ بہت بڑا حملہ کیا، اور عیسائیت اس حملے کا مقابلہ نہیں کر سکی اور اس کے سامنے سرنگوں ہو گئی. بعین ہی یہی معاملہ انہوں نے مسلمانوں کے اندر بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت نے دین اسلام کی حفاظت فرمائی، اور دین اسلام آج بھی الحمدللہ اپنی بنیادوں پر قائم ہے. اب یہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے، مسلمانوں سے ملتے تھے، ہاں جی ہم ایمان لائے، آپ بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں. حالانکہ ایمان والے نہیں تھے، لیکن شو کراتے تھے ہم ایمان والے ہیں. مقصد کیا ہوتا تھا؟ ہم ان کے اندر گھسیں اور گھس کر اس دین کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ کبھی اس پر تفصیلی موقع ہوا تو بات ہوگی کس طرح انہوں نے اسلام کے اندر بہت بڑی نقب لگانے کی کوشش کی، کس طرح اسلام کے اندر اور کس طرح اسلام کو انہوں نے ختم کرنے کی، اور بالکل وہی عیسائیت کے اندر جو حربہ چلایا تھا وہ اسلام کے اندر چلانے کی کوشش کی. آپ اندازہ لگائیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک جنگ لڑی ہے، اس جنگ کا نام تھا جنگ نہرواں. یہ جنگ نہرواں ان لوگوں کے خلاف تھی جو کہتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہ سب سے افضل آپ ہیں، بلکہ بڑا فتنہ عبداللہ بن سبا اس نے حضرت علی کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا انت اللہ، میں تو آپ کو اللہ مانتا ہوں، میں آپ کو اللہ مانتا ہوں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بدبخت کو پھر آگ میں جلوا دیا تھا. تو یہ وہی یہودیت والا فتنہ تھا اسلام کے اندر بھی، مسلمانوں کے اندر بھی، کہ وحدانیت کی جو بنیادیں ہیں ان کو ختم کر کے اس کے اندر شرک کو پہ کھڑا کیا جائے. تو یہ مسلمانوں میں گھستے تھے، مسلمانوں میں شامل ہوتے تھے. قالوا آمنا، ہم بھی ایمان لائے، کہتے تھے ہم بھی ایمان لائے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. اچھا پھر کہتے تھے جی بالکل ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، ہم تم لوگوں کو حق پر مانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے تورات میں پڑھا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور ان پر جو کتاب نازل ہوگی تو واقعتاً سچی کتاب ہے، وہ تو آخری کتاب ہے اور آخری نبی، ہم تو مانتے ہیں بالکل ان کو. جب یہ ساری باتیں کرتے تھے اس کے بعد اپنے بقیہ یہود سے جب ملتے تھے تو وہ ان کو کہتے تھے تم یہ باتیں کیوں ان سے کرتے ہو کہ آپ سچے ہیں اور آپ کا تذکرہ ہماری کتابوں میں موجود ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت اور معجزات اور صحابہ کرام اور قرآن کریم اور یہ سب کچھ ہماری کتابوں میں موجود ہے، تم یہ کیوں بتاتے ہو؟ کل کو تو اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہو کر یہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ تو ہمیں سچا کہتے تھے. تو کیا جواب دو گے اللہ کے سامنے؟ وہ کہتے تھے اچھا اس کا جواب آگے آ رہا ہے، اس کا جواب آگے، لیکن وہ ان کو کہتے تھے تو یہ تو مسلمان تمہارے خلاف اللہ کے سامنے گواہی قائم کریں گے کہ یا اللہ ہمارے سچے ہونے کی گواہی تو یہ دیتے تھے.
ترجمہ پڑھیں ایک دفعہ پھر. وَإِذَا اور جب لَقُوا یہ ملتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں سے قالوا تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے. کچھ یہودی جو اصلاً تو یہودی ہی ہیں اوپر سے بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرواتے ہیں. قالوا آمنا تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا اور جب خلا یہ الگ ہوتے ہیں تنہا ہوتے ہیں خلوت میں ہوتے ہیں بعضهم الی بعض آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. قالوا تو وہ دوسرے یہودی کہتے ہیں اتحدثونہم تم کیوں ان مسلمانوں کو بتاتے ہو بما فتح اللہ علیکم جو اللہ نے تم پر ظاہر کیا ہے یعنی تمہاری کتابوں میں جو موجود ہے. لیحاجوکم بہ یہ تو دلیل بنائیں گے تمہارے خلاف اس کو عند ربکم تمہارے رب کے پاس. افلا تعقلون کیا تم یہ بات سمجھتے نہیں ہو. یہ آپس میں کہہ رہے ہیں افلا تعقلون کیا تم یہ بات سمجھتے نہیں ہو. آگے اب اس کا جواب اللہ تعالی کی طرف سے آ رہا ہے. آوا کیا آوا کیا لا نہیں یعلمون یہ جانتے. اولا یعلمون کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں انا کہ بے شک اللہ اللہ یعلم جانتے ہیں ما جو یسرون یہ چھپاتے ہیں وما اور جو یعلنون یہ ظاہر کرتے ہیں. اولا یعلمون کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں ان اللہ یعلم کہ اللہ تو جانتے ہیں ما یسرون جو یہ چھپاتے ہیں وما یعلنون اور جو کچھ یہ ظاہر کر رہے ہیں. ارے بے وقوفو اللہ کو کیا ضرورت ہے تم سے دلیل مانگے اور تم سے حجت مانگے. اللہ کو کیا ضرورت ہے. اللہ کو تو تمہارا سارا کیا دھرا پتہ ہے. صرف پتہ نہیں ہے اللہ سب کو بتا بھی رہے ہیں کہ تم ہو کیا اصلاً کیا ہو تمہاری حیثیت کیا ہے تمہاری حقیقت کیا ہے. اولا یعلمون کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ ان اللہ یعلم اللہ تو جانتے ہیں ما یسرون جو کچھ یہ چھپاتے ہیں وما یعلنون اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں. تو یہود کا ایک اور رخ سامنے آیا. منافقت ہے ان کے اندر. یہود کے اندر بھی منافقت ہے. وہ منافق بن کر اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے شامل ہوتے ہیں. وَمِنْهُمْ اور من سے ہم ان وَمِنْهُمْ اور ان میں سے امیون امی کی جمع ہے. امی ناخواندہ ناخواندہ جو پڑھا لکھا نہ ہو ان پڑھ لا علم. امیون اور ان میں سے کچھ ان پڑھ بھی ہیں ناخواندہ بھی ہیں. لا نہیں یعلمون جانتے الکتاب کتاب کو جو کتاب کا علم نہیں رکھتے. ومنہم امیون اور ان میں سے کچھ امی بھی ہیں ناخواندہ بھی ہیں. لا یعلمون الکتاب کتاب کا کوئی علم نہیں رکھتے. الا سوائے امانیہ آرزویں خواہشات. الا امانیہ بس انہوں نے کچھ آرزویں پالی ہوئی ہیں کچھ خواہشات پالی ہوئی ہیں. وَإِن اور نہیں ہیں ہم وہ الا مگر یظنون گمان رکھتے. وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور وہ محض کچھ گمان رکھتے ہیں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ اور ان میں سے کچھ ان پڑھ بھی ہیں لا يعلمون الکتاب کتاب کا علم نہیں رکھتے. الا امانیہ سوائے کچھ خواہشات اور آرزوؤں کے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور وہ محض کچھ گمان پالے ہوئے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے علم فرض فرمایا ہے. علم کیوں فرض فرمایا ہے؟ کہ انسان کو پتہ لگے کہ وہ کیوں پیدا ہوا ہے اور اس کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے اور جس رب نے پیدا کیا ہے وہ کیا چاہتا ہے. اسی لیے علم فرض فرمایا تاکہ یہ چیزیں انسان کو پتہ چلیں کہ میں انسان ہوں، میں جانور نہیں ہوں. جانور ہوتے ہیں جن کا کام ہے کھانا پینا، جدھر منہ اٹھا چل پڑے، جہاں دل کیا بیٹھ گئے، کھا لیا پی لیا، سو گئے مر گئے، یہ جانور ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے. انسان پر اللہ نے علم فرض فرمایا ہے تاکہ اس کو پتہ ہو کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کس لیے پیدا کیا ہے، اور زندگی کا مقصد کیا ہے، اور کل کس کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے اور جواب دینا ہے. اس لیے علم فرض کیا کہ یہ پتہ چلے. لیکن جب انسان کے پاس علم نہ ہونا، پھر وہ اپنے طور پر کچھ چیزیں فرض کر لیتا ہے. خود بخود کچھ چیزیں، کچھ خیالات، کچھ تصورات وہ پال لیتا ہے. اس کا وہی دین ہوتا ہے، وہی اس کا ایمان ہوتا ہے، اسی پر اس کی زندگی گزرتی ہے، اسی پر اس کی زندگی گزرتی. آپ کہیں بیکورڈ ایریا میں چلے جائیں، کوئی تعلیم علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جہالت. آپ وہاں جا کے دیکھیں گے لوگوں کے عجیب و غریب تصورات. یہ پاکستان میں دیکھ لیں آپ کو ایسے علاقے نظر آئیں گے جہاں پورے علاقے کے لوگوں کی صرف ایک سوچ ہے، ہمارا جو وڈیرا ہے یا ہمارے کوئی پیر صاحب ہیں بس وہ راضی ہو جائے. بس نہ خدا، نہ نبی، نہ رسول، نہ کتاب، نہ اللہ، نہ آخرت، کچھ نہیں. بس یہ راضی ہو گئے، یہ خوش ہو گئے، ہم بس ہمارا مقصد پورا. ایک بہت بڑا طبقہ آپ کو ایسا ملے گا. کیوں ہے؟ تعلیم نہیں ہے، علم نہیں ہے. کسی نے بتایا ہی نہیں کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا ہے. اگر انہیں یہ کوئی کہہ دے کہ تمہیں پیدا بھی تمہارے ان وڈیروں نے کیا ہے تو وہ مان لیں گے کہ یہ وڈیرے ہی ہمارے خالق ہیں. اور اگر ان کو کہا جائے کہ انہی کی عبادت کرتے رہو تو وہ انہی کی عبادت کرتے رہیں گے. کیوں؟ علم نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، جہالت ہے. بعین ہی ان کے اندر، ان یہود کے اندر بھی ایک بڑا طبقہ ایسا تھا جن کے پاس علم تعلیم نہیں تھی. بس کسی نے کوئی نعرہ دے دیا، بس اسی پر ساری زندگی گزار لی. کسی نے کہانی سنا دی، اس کہانی کے اوپر پوری زندگی گزر گئی. بس جی ہم تو بخشے بخشائے پکے، ہمیں تو نہ عبادت کی ضرورت ہے، نہ کسی عمل کی ضرورت ہے، نہ اخلاق کی ضرورت ہے، نہ کردار کی ضرورت ہے. ہم کون ہیں جی؟ ہم تو اللہ کے بڑے لاڈلے اور بڑے محبوب ہیں. یہ چھٹے پارے میں پڑھیں گے ہم، نحن ابناء اللہ واحباؤ. ہم ابھی آج تو شاید نہیں، کل پڑھیں گے. کل لن تمسنا النار، ارے ہمیں جہنم کی آگ چھو جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم تو جہنم میں جا سکتے ہی نہیں ہیں. نبی کھڑے ہوں گے یوں صف میں کہ کہیں غلطی سے بھی کوئی ہمیں سے جہنم میں نہ چلا جائے. الا امانیہ، کہانیاں، کس سے؟ بس کچھ نعرے ان کو مل گئے، کچھ غلط فہمیاں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یظنون جو ہے نا، اس کا مطلب ہے غلط فہمیاں. کچھ غلط فہمیاں انہوں نے پال لی، غلط فہمی کہہ لیں یا خوش فہمی کہہ لیں، وہ پال لی اور بس اسی پر زندگی گزار رہے ہیں. کوئی اللہ کا دیا ہوا علم، اللہ کی کتاب کا علم، انبیاء علیہ السلام کا دیا ہوا علم ان کے پاس نہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ جہنم، بربادی، آخرت برباد، تباہ. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، یہ اصل میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، یہ ہمارے لیے کھوکھلے نعروں میں، لوگوں کے نعروں میں نہ بہ جانا. اللہ کے ہاں ہم نے کل معیار پڑھا ہے 2-3 دن پہلے، جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے. اور جب پارہ شروع ہوا تھا دوسرے پارے میں پڑھا تھا، اے لوگوں میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. کیوں پیدا کیا ہے؟ عبادت کے لیے. اور کیوں پیدا کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو. اور متقی کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی پوری فرما برداری پہ آؤ اور اس کی نافرمانی سے بچو. اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس لیے پیدا کیا ہے. اور یہ قرآن پورا اس لیے دیا ہے کہ تم دیکھو کہ ایک اللہ کے نیک بندے کی صفات کیسی ہیں اور وہ کیسا ہونا چاہیے. تو ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہیں نعرہ دے دے تم تو پکے جنتی ہو، بخشے بخشائے ہو، حضور تمہارا ہاتھ پکڑ کے کہیں گے اللہ اینو تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے. ایک بڑی جاہلانہ قسم کے جملے ہمارے ہاں پھیلے ہوئے ہیں.
بڑے میں کہنا نہیں چاہتا یہاں پر، آپ نے بہت سے سنے ہوں گے محاورے، جملے، کئی لوگوں نے نظمیں بنائی ہوئی ہیں اس طرح کی، اور بھائی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یقین کریں، یہ ہمارے ہاں ایک طالب علم پڑھتا ہے طاہا اعجاز، قرآن کریم مکمل ہوا اس کا، تو اس کے گھر والوں نے ایک پروگرام کیا چھوٹا سا، تقریب آمین. تو میں اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا، پروگرام ختم ہو گیا، کھانا شروع ہوا. ایک صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کھانا شروع ہوا تو ماشاءاللہ بڑے شوق اور بڑی رغبت سے انہوں نے کھانا کھایا. کھانا کھاتے کھاتے مجھے کہنے لگے، باتیں کر رہے ہیں، ساتھ دوسرے ساتھی سے باتیں کر رہے ہیں، ہلکی پھلکی ایک آدھ بات میرے ساتھ بھی ہو رہی تھی. مجھے کہنے لگے اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم کھائیں پیئیں، اور ہم سے کوئی حساب کتاب نہیں. میں بڑا حیران ہوا. میں نے ان کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا حضور کوئی ایسی ٹرک ہے تو مجھے بھی بتا دیں، کیونکہ میں تو سورۃ تکاثر پڑھتا ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ جتنی نعمتیں دی ہیں قیامت کے دن اس کا میں نے سوال کرنا ہے. میں نے کہا کوئی ایسا ہے تو مجھے بھی بتا دیں، ہم تو بڑا ڈر ڈر کے کھاتے ہیں، اگر ایسا ہے تو ہم بھی سکون سے کھائیں، اطمینان سے، شوق سے، رغبت سے کھائیں. اور نہیں جی وہ کسی اور کے لیے ہوگا، حساب کتاب کسی اور کے لیے ہوگا، ہم تو کھانے کے لیے آئے، ہم نے تو کھانا پینا ہے، ہم سے کوئی حساب کتاب نہیں. الا امانیہ، غلط فہمیاں پالی ہوئی ہیں. بینہم الا یظنون، اپنے باطل تصور لے کے، اپنی سوچیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. قیامت کے دن فیصلہ ہماری خواہشات پہ نہیں ہونا، اللہ کے اصولوں پہ فیصلہ ہونا ہے. یہ یاد رکھیے گا. ہم پڑھیں گے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، قیامت کے دن فیصلہ نہ تو تمہاری خواہشات اور آرزوؤں پہ ہونا ہے، نہ اہل کتاب کی خواہشات اور آرزوؤں پہ ہونا ہے، بلکہ من یعمل سوءا یجز بہ، جس نے برا عمل کیا ہوگا بدلہ پائے گا، اس کا بدلہ پائے گا. ومنہم امیون، اسی لیے اللہ نے علم فرض فرمایا ہے، انسان کو پتہ لگے کہ میں انسان ہوں، میں جانور نہیں ہوں کھایا پیا عیاشی کی مر گئے نہیں. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، قیامت کے دن ہر شخص کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا حساب دینا ہے. اور وہ دن، رات بھائی صاحب بات کر رہے تھے، وہ اس قدر دن، ایسا دن ہوگا کہ نبی کانپ رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے. اس دن نفسی نفسی، اپنی فکر پڑی ہوگی ان کو. اور ہم یہ تصور پال لیں سانو کنے پوچھنا ہے. صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ کا وہ کرم ہوگا، بہت بڑا کرم ہوگا کہ آپ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، سجدہ ریز ہوں گے، دعا کریں گے، اللہ پاک آپ سے گفتگو فرمائیں گے، آپ کو سفارش کا اختیار دیں گے، حکم فرمائیں گے. باقی بھائی اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جو زلزلہ ہے اخیر ہے، وہ اخیر ہوگا. اور مہطعین مقنعی رؤوسہم، اس دن حال یہ ہوگا لوگ بھاگ رہے ہوں گے، اور مقنعی رؤوسہم، اور سر یوں اوپر اٹھے ہوئے ہوں گے. بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے نکلیں گے تو بے لباس ہوں گے، جسم پہ کپڑا کوئی نہیں ہوگا. خاتون ہے، شرم و حیا والی، پاک دامن خاتون ہے، تو ان کے ذہن میں سوال آیا، اللہ کے نبی یہ کیسے ممکن ہو پائے گا؟ ہمیں تو ایک دوسرے سے شرم نہیں آئے گی؟ ہم کیسے بے لباس ایک دوسرے کے سامنے؟ حضور نے فرمایا کسی کو پرواہ ہی نہیں ہوگی اس وقت کس کو یہ احساس ہوگا کہ کس نے کپڑے پہنے اور کس نے کپڑے نہیں پہنے. وہ قیامت نے تو سب کے ہوش اڑائے ہوئے ہوں گے. وہ چھوٹا معاملہ نہیں. ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آگے، جب ہم پڑھیں گے تو بہت زیادہ تذکرہ قیامت کا آتا ہے. صورتوں کی صورتیں قیامت کے مناظر پر مشتمل ہیں، ان واقعات پر مشتمل ہیں، حالات پر مشتمل ہیں. تو آسان نہیں ہے، اس کی تیاری کرنی ہے. نبیوں نے اس کے لیے امتوں کو تیار کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تیار کیا ہے اس دن کے لیے، اس وقت کے لیے، اس حساب کے لیے.
پوری زندگی کے لیے دعائیں سکھائی ہیں کہ بھائی دعائیں مانگتے رہو اللہ سے، ڈر ڈر کے مانگو کہ یا اللہ اس دن کے عذاب سے بچا لے، آخرت کے عذاب سے، آخرت کے خوف سے بچا لے۔ دعاؤں پہ ہر نماز کے بعد فرمایا دعائیں مانگو، اللہ حشر کے دن کی سختی سے بچا لے، اسے محفوظ فرما لے۔ ومنہم امیون، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ، لا یعلمون الکتاب، کتاب کا کوئی علم نہیں ہے، الا امانیہ، صرف چند آرزویں اور امیدیں پال رکھی ہیں، وانہم الا یظنون، اور صرف وہ کچھ خوش فہمیاں پال کے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ غلط فہمیاں وہ پال کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس یہاں تک۔